الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس عارضی محدود اور فانی زندگی میں اللہ پاک نے ہم سب کو یہ مبارک مہینہ رمضان المبارک کا نصیب کیا. پھر اس کے 2 عشرے گزرے اور اس وقت اس کا سب سے آخری تیسرا اور سب سے قیمتی عشرہ گزر رہا ہے، اور چند ہی دن باقی ہے اس ماہ مبارک کے اختتام میں. چونکہ یہ اس مہینے کا آخری جمعہ ہے، اس نسبت سے ہمیشہ ہم سنتے ہیں کہ اس جمعے کے دن کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے. حالانکہ ہر اسلامی مہینے میں آخری جمعہ آتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کا جب آخری جمعہ آتا ہے تو اس کو پھر جمعۃ الوداع کہتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب میرے دوستوں بزرگوں بالکل واضح ہے کہ جمعے تو ہر مہینے میں ہے اور ہر مہینے کے آخر میں جمعہ آتا ہے، لیکن اس مہینے کا جو یہ آخری جمعہ ہے، یہ وہ جمعہ ہے کہ اب یہ آئندہ 1 سال سے پہلے ہمیں دوبارہ نصیب نہیں ہو سکتا ہے. چونکہ اب آئندہ سال کے رمضان المبارک کا انتظار کرنا ہے، اور اس انتظار کے بیچ میں انسان کی تقدیر میں کیا کچھ لکھا ہے، کیا کچھ ہونا ہے، اللہ پاک کے کیا فیصلے ہیں، کیا اوامر ہے، کیا معاملات ہے، اس سے ہم میں سے کوئی بھی انسان واقف نہیں ہے. کتنے ہمارے ساتھی، ہمارے مسجد کے پرانے نمازی، ہمارے بزرگ، وہ اسی دوران رمضان ہم سے رخصت ہوئے، جدا ہو گئے. تو اللہ پاک نے زندگی میں کیا لکھا ہے، زندگی کے کتنے حصے باقی ہے، کتنی سانسیں باقی ہے، اس کا انسان کو کچھ بھی نہیں پتا ہے.
اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، جمعۃ الوداع وہ جمعہ ہے جو اپنے رخصت ہونے کا، اس مہینے کے رخصت ہونے کا ایک پیغام دے رہا ہے کہ یہ جو اللہ کی طرف سے انعامات کا، رحمتوں کا، برکتوں کا، وسعتوں کا، مغفرت کا، نوازنے کا مہینہ جو آیا تھا، اب آج کا یہ دن اشارہ دے رہا ہے، ایک نوید دے رہا ہے کہ جلد ہی کچھ دنوں کے بعد یہ مہمان تم سے رخصت ہو جائے گا، پھر یہ نہیں ہوگا جو آج ہمارے پاس ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، دنیا کی ہر چیز نے ایک دن ضرور رخصت ہونا ہوتا ہے۔ الوداع کے معنی ہی جدائیگی کے ہیں۔ جب مہمان جاتا ہے کہتے ہیں اس کو الوداع کر کے آئے ہیں، جو حج عمرے پہ جاتا ہے کہتے ہیں اس کو ایئرپورٹ پہ الوداع کر کے آئے ہیں۔ دنیا کی ترتیب یہ ہے اور دنیا کا نظام یہ ہے کہ اس میں بقا نہیں ہے، اس میں فنا ہے۔ باقی رہنے والی ذات، حی اور قیوم ذات، وہ صرف کون سی ہے؟ اللہ پاک کی، جس پر فنا نہیں، وہ اول بھی ہے آخر بھی ہے۔ لیکن یہ جو انسان ہے، یہ جو مخلوق ہے، یہ جو مصنوع ہے، اس کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ کل من علیہا فان، جو بھی اس زمین پر اللہ کی مخلوق آئی ہے، جو بھی کلو فان، اس کے اوپر ضرور فنا آئے گی، وہ باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے ایک عرب شاعر نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا فرمایا؟ لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول اللہ فيها مخلدا، صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو كانت الدنيا تدوم لواحد، اگر یہ دنیا کسی کے لیے دائمن ہوتی اور اس دنیا میں کسی ایک شخص، ایک ہستی نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوتا، تو وہ اللہ کے حبیب اور آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی کہ وہ ہمیشہ اس دنیا میں ہوتی۔ لیکن جب آپ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پردہ فرما گئے، امت سے چلے گئے، یہ اس بات کی دلیل ہے دوستو کہ کسی نے دنیا میں باقی نہیں رہے۔ ہر ایک دوسرے سے ایک دن بہرحال جدا ہو جاتا ہے اور اس کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اب ایک جدائیگی تو وہ ہے کہ جس جدائیگی کے بعد بھی انسان زندہ رہتا ہے، اور ایک جدائیگی وہ ہے کہ جس کے بعد انسان نشان عبرت بن جاتا ہے۔ جمعۃ الوداع یہ اس بات کا ایک بہت بڑا سبق اور پیغام ہے پوری امت مسلمہ کو، یاد رکھے، یہ کوئی رسمی لفظ نہیں ہے، یہ ایک سبق اور پیغام ہے کہ دنیا سے جدا اور رخصت تو ہر ایک نے ہونا ہے، کسی نے باقی نہیں رہنا، چاہے وہ بڑا ہے چاہے وہ چھوٹا ہے، چاہے اس پر پوری دنیا کھول دی گئی اور اس کو پوری دنیا دے دی گئی، لیکن رہنا کسی نے نہیں ہے۔ فرق یہ ہے کہ جب انسان اس دنیا سے جس دن جدا ہوگا، چلا جائے گا اور رخصت ہوگا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اگر اس کے جانے کے بعد وہ عبرت کی جا بن گیا، عبرت کی علامت اور نشان بن گیا، سمجھ جائے زندگی بڑے خسارے کے اندر چلی گئی۔ اور اگر اس کے جانے کے بعد لوگوں کے دلوں میں زندہ رہا، لوگوں نے اس کو یاد رکھا، اس کو بلایا نہیں، تو سمجھ جائے کہ ظاہراً تو دنیا سے جدا ہو گیا لیکن اللہ پاک کے محبوب بندوں میں شامل ہو گیا۔ یہ جو دنیا کے جتنے بادشاہ گزرے ہیں،
کسی نے پوری دنیا پر، کسی نے آدھی دنیا پر، کسی نے چوتھائی دنیا پر، وہ بڑی بڑی بادشاہتیں، سلطنتیں کی ہیں، اور ایسے عیش و عشرت کی زندگیاں گزاری کہ ان کے حالات پڑھ کے انسان حیران ہوتا ہے۔ یہ سوچ کر زندگیاں گزار رہے تھے کہ شاید اس زندگی نے ختم ہی نہیں ہونا ہے۔ اس لیے مشہور مغل بادشاہ گزرا ہمایوں، جو بڑا مشہور بادشاہ ہے۔ مغل بادشاہوں کا ایک سلسلہ چلا ہے بر صغیر پاک و ہند میں، اور اس سلسلے کا جو انجام ہوا ہے، آخری جو ان کے بادشاہ گزرے ہیں بہادر شاہ ظفر، بہت مشہور ہے۔ یہ مغل بادشاہوں کے سلسلے کی تکمیل اس پر ہوئی ہے، لیکن چونکہ ان بادشاہوں کی جو زندگیاں تھے تو مسلمان ظاہر میں، کلمہ پڑھے ہوئے تھے، ایک اسلامی حکومت کے بادشاہ تھے، لیکن یہ ساری زندگی انہوں نے خلاف اسلام، خلاف دین گزاری۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ پاک کے ہاں کوئی کاغذ پہ لکھا ہوا لفظ اسلام تھوڑی چاہیے اللہ پاک کو کہ میں اپنے نام کے ساتھ اسلام لگا دوں۔ اسلام تو ایک طرز زندگی اور حیات ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع ہے۔ تو بڑے مشہور بادشاہ اس سلسلے میں آئے ہیں، مغل بادشاہ، آپ حضرات نے بھی تاریخ پڑھی ہوگی، لیکن تقریباً اس میں سے جتنے گزرے وہ سب عیش پرست، دنیا پرست لوگ تھے، لہذا قومی خزانے کو، بیت المال کو بھرپور طریقے سے اپنے عیش و عشرت کے اندر استعمال کیا۔ اتنے بڑے بڑے محلات کے انسان حیران ہوتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس سلسلے کے ایک بادشاہ ہے ہمایوں بادشاہ، بہت مشہور ہے، اور ان کی جو قبر ہے وہ دہلی میں ہے، ان کا جو مقبرہ ہے، صرف ان کے مقبرے کی جو جگہ ہے وہ اتنی بڑی جگہ پر محیط ہے کہ ہم کیا کہہ سکیں دوستو۔ ہمیں تو اپنا یہ مزار قائد بہت بڑا لگتا ہے کہ بھئی اس نے بڑی جگہ پکڑ رکھی ہے، لیکن آپ ان بادشاہوں کے مقبرے دیکھیں، محلات کی بات نہیں کر رہا۔ تو ہمایوں بادشاہ کا مقبرہ ہم نے دیکھا دہلی میں، اس کے طول و عرض کہاں سے کہاں تک ہے کچھ نظر نہیں آتا۔ اس کی قبر پہ جو عمارت انہوں نے بنائی ہے، جہاں بیچ میں اس بادشاہ کی قبر ہے، اس کے اوپر جو عمارت ہے اس پر لوگ چڑھتے ہیں، ہم بھی گئے، تو وہ بھی فنکاری کا ایک نمونہ ہے۔ یعنی مقبرے بنانے میں بھی انہوں نے ایک ایسا نظام رکھا کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر ایسی بناؤ، ایسی بناؤ، ایسی بناؤ۔ تو جتنی بڑی زمین کو اس کی قبر نے گھیر رکھا ہے، قبر تو بالکل بیچ میں، اور قبر کے اوپر جو ہے وہ ایک چار دیواری بنا کر ایک عمارت کھڑی کر دی گئی۔ تو آپ اگر اوپر کھڑے ہوں تو دائیں طرف، بائیں طرف، آگے پیچھے، چاروں طرف من وعن ایک ذرہ برابر چیز میں فرق نہیں۔ جتنے درخت ادھر ہے وہ ادھر ہے، جتنے ادھر ہے وہ ادھر ہے، جو چیز اس طرف ہے وہ اس طرف ہے، جو اس طرف ہے وہ اس طرف ہے، جتنی سیڑھیاں اس طرف سے وہ اس طرف سے، ہر چیز بالکل سیم ٹو سیم ہے۔ یعنی ایک کاریگروں نے ایک فنکاری دکھائی ہے اس کے اندر بھی، اور تاحد نگاہ جگہ ہے، اس میں باغات ہے اور مختلف چیزیں بنائی گئی۔ یہاں تک کہ جو اس کا جو نائی تھا، جو باربر تھا نا، جو اس کے بال بناتا تھا ہمایوں کا، اس کا مقبرہ بھی اس احاطے میں مستقل بنایا گیا ہے الگ سے۔ ہمارے اسلامی تاریخ کا یہ ایک بہت ہی عبرتناک موضوع ہے دوستو، کہ ہمارے بادشاہوں اور حکمرانوں نے
اسلام کا جنازہ نکالا ہے، عیش پرستی کی زندگیاں گزار کے آج یہ دن جو امت دیکھ رہی ہے، اس کی وجہ یہ اپنی ذات پر محنت کہ میرے بال ایسے ہوں اور میرا تاج ایسا ہو، میرا لباس ایسا ہو، یہ سب کچھ. تو اس بیچ میں اس کی قبر بن گئی، ساری جگہ گھیر لی. لیکن آپ یقین کریں، بلا مبالغہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس اتنے بڑے بادشاہ کے اتنے بڑے مقبرے کو دیکھنے کے لیے روزانہ ہزاروں کی تعداد میں سیاح آتے ہیں، بیرون دنیا سے بھی، عجب عرب ہر جگہ سے، مغرب کے لوگ، افریقہ کے لوگ وہ آتے ہیں. لیکن مجال ہے کہ ایک آدمی نظر آیا ہو جو اس بادشاہ کے سرانے یا قبر پہ کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھ رہا ہو. یہ نہیں. کیا ہو رہا ہے؟ ہر ایک نے گلے میں کیمرہ لٹکایا ہوا ہے، بے پردہ نازیبا لباس میں عورتیں اندر گھوم رہی ہے، نعوذ باللہ. تصویر سازیاں ہو رہی ہے، موویاں بن رہی ہے، ویڈیوز بن رہی ہے. یہ سارے اور اس سے زیادہ خرافات اور گناہ کے کام اندر ہو رہے ہیں. یہ سب کچھ اس بادشاہ کے مقبرے پر ہے جس نے اپنے وقت میں بڑے رعب اور دبدبے سے حکومت کی بر صغیر پر، اور آج اس کی قبر اتنی بڑی جگہ پر بنی ہوئی ہے. لیکن جائے عبرت ہے، مقام عبرت ہے. اور اسی مقبرہ ہمایوں سے آپ ایک سڑک پار کریں، تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو آگے سلطان الاولیاء حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے. وہ بھی بالکل اس کے قریب ہیں. آپ یہ سمجھیں کہ ایک سڑک پار کرے مقبرہ ہمایوں ہے، اور سڑک سے اس طرف جائے تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے. اب جو حضرت کا جو مزار ہے، ظاہر سی بات ہے وہ تو کوئی بادشاہ تو تھے نہیں کہ انہوں نے بادشاہت کی ہے دنیا پر یا کیا ہے، لیکن ان کی قبر پہ تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی. لوگوں کا ہجوم آتا ہے، اور ہجوم آتا ہے وہ ان کے ایصال ثواب کے لیے، ان کے رفع درجات کے لیے. قرآن کریم اور جتنے مسنون اوزکار ہے وہ سب اس میں مصروف نظر آئیں گے آپ. بالکل اس کے قریب پھر ہمارا نظام الدین کا مرکز ہے جو تبلیغ کا بڑا مرکز ہے. یہ بالکل حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی قبر کے ساتھ ہی بالکل گلی میں پھر ہمارا مرکز ہے دہلی کا. وہ آباد ہے، اس میں ہر وقت ہزاروں لوگ ہوتے. تو انسان جب وہاں کھڑا ہوتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی زندہ رہنے والے لوگ کون ہوتے ہیں، اور دنیا سے جانے کے بعد نشان عبرت بننے والے کون ہوتے ہیں. یہ تو فرق ہے. جانا تو سب نے ہے، لیکن زندگی غلط گزر گئی. یقین کریں، زندگی غلط گزار دی. یہ دنیا کھل گئی، مناصب مل گئے، بڑے بڑے عہدے ہیں، گاڑیاں ہیں، ہاں ہائے ہو ہے، ہٹو بچو ہے، وی آئی پی پروٹوکول ہے، سب کچھ ہے دوستو. لیکن اللہ کی ناراضگی کے ساتھ ہے تو یقین کرے انسان نشان عبرت بنتا ہے دنیا کے لیے. اس کی قبر پہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں آتا، ایک آدمی نہیں ہوتا. اور جس کی زندگی میں یہ کچھ بھی نہیں ہو، یہ کچھ بھی نہیں ہو، ایک سادہ سیدھی زندگی گزری ہو، سادہ کپڑوں میں گزری ہو، درویشی فقیری کے اندر گزری ہو، لیکن اللہ سے دوستی بنا کر گزری ہو، تو یقین کریں اس دنیا سے جانے کے بعد اللہ پاک اس کی محبوبیت کو پوری دنیا میں عام فرما دیتے. تو اللہ کا وعدہ ہے. یہ تو عبرت کے واقعات ہیں. تو اسی سلسلے کے جو آخری بادشاہ گزرے وہ بہادر شاہ ظفر ہے. بات نکلی اس سے. تو اس کی جو زندگی آخر کی گزری ہے وہ بڑی قسم و پرسی میں
اور بہت ہی زیادہ مسکنت میں برے حال میں گزری ہے. تھوڑا سا اپنی اسلامی تاریخ سے مناسبت رکھیں دوستو. اتنا نابلد رکھنا نقصان دے دیتا ہے. انسان کو سمجھ آتا ہے. کہتے ہیں نا انسان بڑوں کی زندگیاں پڑھتا ہے تو اپنی غلطیاں کھلتی ہیں. ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ کیا چیزیں تھیں جس نے ہمارے اسلامی تاریخ پر اتنے گہرے زخم چھوڑ دیے. اب یہ اس سلسلے کا آخری بادشاہ ہے بہادر شاہ ظفر. لیکن چونکہ زندگی وہی تھی، عیش و عشرت میں، کھانے پینے میں، لوٹ مار میں، یہ زندگی اس طرح جا رہی تھی. تو ہوتے ہوتے کیا ہوا، انگریز غالب آ گیا. انسان جب صرف اسی کام میں لگ جاتا ہے نا کہ بس زن زر زمین ہو، عورتوں میں مشغول ہے اور مال میں مشغول ہے اور دنیا میں مشغول ہے اور بڑی بڑی عمارتوں کے بنانے میں مشغول ہے، محلات میں مشغول ہے، اس میں مقابلہ ہو رہا ہے کہ میرا ٹاور اونچا ہے یا اس کا ٹاور اونچا ہے. جیسے آج ہماری عرب دنیا اس کام میں لگ گئی تھی. افسوس امت پہ کیا گزر رہی تھی، اور یہ آپس میں تقابل کر رہے تھے کہ ہم میں اونچا ٹاور کون بناتا. آج سب پہ مصیبت آ گئی اجتماعی طور پہ. یہ حقائق ہے دوستو، اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے. تو جب وہ زندگی خراب تھی تو زوال آ گیا. بالآخر ایسی چیز کو زوال آتا ہے. اس کو کیا کیا، وہی وقت کا بادشاہ جو مغل بادشاہوں کے سلسلے کا آخری بادشاہ ہے، اس کو انگریز نے بیڑیا ڈال کر وہ برما لے جا کر رنگون میں بند کر دیا. برما جو ملک ہے، مشہور ملک ہے، اس میں علاقہ ہے رنگون کا. اس رنگون کے قید خانے میں لے جا کے بہادر شاہ ظفر کو قید کے اندر ڈال دیا، اور اس کے 8 یا 10 بیٹے جتنے تھے ان کے سر کاٹ کر اس کے سامنے لائے گئے. اس کو احساس دلایا کہ ہم تمہارے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. یہ تو اپنے ہاتھوں کی لگائی ہوئی کھیتی تھی، وہ نقصان، وہ ذلت دیکھی، اولاد کا غم بھی دکھایا اور قید کے اندر ڈال دیا. وہ دن اس بادشاہ نے، اس مغل بادشاہ نے اس قید خانے کے اندر گزارے. تو اس قید میں اس نے عبرت کے بڑے اشعار کہے. ہمارے جو ساتھی وہاں گئے وہ کہتے ہیں اس کی قبر پہ یہ اشعار لکھے ہوئے رنگون میں. اس کا دیوان بھی بڑا مشہور ہے، شاعر تھا. لیکن جب آخر کا وہ وقت آیا اور اپنی کمزوری کو دیکھا، احساس ہوا کہ ہم نے غلط زندگیاں گزاری. اس قید خانے میں اس نے بڑے عجیب و غریب عبرت کے اشعار کہے. لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں. شروع میں تو انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. ایسا لگتا ہے ہر وقت یہ جوانی ہے، ہر وقت یہ پیسہ ہے، ہر وقت یہ خادم ملازم میرے آگے پیچھے گھومیں گے، اور ہر وقت اسی طرح جو ہے میں خان بن کے گھوم رہا ہوں گا. ایسا نہیں ہوتا ہے دوست. تو جب قسم پرسی آئی تو پھر اللہ پاک کی یاد آ گئی. لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں. عمر عزیز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین نہیں ملی تجھے کوئے یار میں. کہا میں کتنا بد نصیب ہوں کہ مجھے اپنی زمین پر، ہند پر قبر کی جگہ بھی نصیب نہیں ہو سکی. تو انسان پھر آخر میں پھر یاد کرے ان گزرے ہوئے ایام کو اور افسوس کرے، تو اس سے بہت بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ان چلتی ہوئی سانسوں میں، ان آزاد ہاتھوں اور پیروں میں اللہ پاک کو راضی کرنے والے اعمال کر لیں.
جمعۃ الوداع یہ سبق دے رہا ہے کہ دنیا میں رہنا کسی نے نہیں ہے، جدائی ضرور اس دنیا میں ہونی ہے۔ ایک دن آ جاتا ہے کہ انسان دوسرے انسان سے، ماں باپ اپنی اولاد سے، دوست اپنے دوست سے، تعلق والا اپنے تعلق والے سے، بڑا اپنے چھوٹے سے، چھوٹا اپنے بڑے سے، استاد شاگرد سے، شیخ مرید سے، ان سب کے درمیان جدائی ہو جاتی، رہتا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن قابل رشک ہوتے ہیں، قابل فخر ہوتے ہیں وہ لوگ اور ان کی زندگیاں جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارا ہو۔ تو آج کا یہ دن ایک سبق ہے دوستو۔ آپ کو اندازہ ہوگا یہ مہینہ شروع ہو رہا تھا، پہلے جمعے بات ہوئی، پھر دوسرے جمعے بات ہوئی، پھر تیسرے جمعے بات ہوئی، ہے نا، ایک ایک ہو کے ایک جمعہ آتا رہا، سلسلہ چلتا رہا۔ اور آج ہم بات کر رہے ہیں کہ جی آج جمعۃ الوداع ہے، اگلے جمعے ہم کہیں گے آج عید الفطر کا دن ہے، پھر اللہ نے جس کو زندگی دی ہوگی اگلے سال پھر کہا جائے گا جی رمضان المبارک آ رہا ہے۔ یہ جو سرکل، یہ جو دائرہ، یہ جو نظام چل رہا ہے، یہ انسان کو بار بار احساس دلا رہا ہے، بار بار اس کو متوجہ کر رہا ہے کہ کبھی بھی یہ مت سمجھو، یہ ذہن میں بات مت رکھو کہ تمہاری زندگی کو قرار ہے، قرار نہیں ہے۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ کٹ رہا ہے۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ کہتے ہیں جو گھڑیال چلتا ہے نا، پہلے گھڑیاں ہوتی تھی تو اب تو وہ سیکنڈ کے کانٹے بھی ہٹا دیے گئے، تو وہ اسے ٹک 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 کر رہا ہوتا ہے نا، ٹک ٹک ٹک۔ تو اللہ والوں کا ذہن تو ہمیشہ ایک عبرت کی طرف جاتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم سیکنڈ کا کانٹا دیکھتے ہیں نا، یہ ٹک ٹک، یہ ٹک ٹک نہیں، وہ کہتے ہیں، یہ کہہ رہا ہے کٹ 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 کٹ، تیری عمر کاٹ 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 کے جا رہا ہوں آگے کی طرف۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، اس گھڑی کو دیکھ کر سبق حاصل کر لو۔ یہ گھڑیال کیا کہہ رہا ہے؟ گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ ایک منٹ، ایک سیکنڈ جب آگے بڑھتا ہے، اس انسان کو بول دیتا ہے تیری زندگی کا ایک لمحہ اور کم ہو گیا، اور کم ہو گیا، اور کم ہو گیا، آگے کی طرف چلا گیا۔ اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگو، بہت محدود، عارضی، مختصر سی زندگی، بہت زیادہ ہو جائے 80 90 100 سال تک چلی جائے گی، ورنہ اس امت کی اوسطاً عمر جو حدیث پاک میں فرمایا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کی عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہے۔ اتنی تو ہماری عمر ہے۔ اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال میں تشریف لے گئے؟ 63 سال میں، 63 سال کی عمر میں تشریف لے گئے۔ اس لیے ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ تمنائیں کرتے تھے۔ عجیب اللہ والے لوگ ہوتے ہیں دوستو، ان کے حالات کو پڑھ کے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کی محبت کیا ہوتی ہے، اللہ کے پیغمبر کی محبت کیا ہوتی ہے۔ کتنے بزرگوں کے حالات میں پڑھا ہم نے کہ وہ دعائیں مانگتے تھے کہ اے اللہ ہماری عمر 63 سال سے اوپر نہ جائے، ہمیں اس سنت میں بھی مشابہت نصیب ہو جائے۔ اور یہ تو غیر اختیاری چیز ہے، اللہ پاک جس کو لمبی دے، جس کو کم دے، جس کو جتنی دے۔ تو زندگی بہت مختصر ہے، بہت ہی زیادہ محدود ہے۔ اور اگر یہ زندگی بھی ہم نے اپنی خواہش پرستی میں، نفس پرستی میں، زر پرستی میں، زن پرستی میں، دنیا پرستی میں، ان چیزوں کے اندر گزار دی، تو یاد رکھیں بہت بڑے خسارے کا سودا ہے۔ تو آج جمعۃ الوداع ہے، ایک پیغام اور سبق دے رہا ہے کہ اے مسلمان، یہ جو نعمت تمہارے پاس آئی تھی، تھوڑا سا اپنے آپ کو بیدار کر لو، تمہارے ہاتھ سے نکل رہی ہے، جا رہی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، ہمارے پاس گنتی کے چند دن رہ گئے۔ آج 24 رمضان ہے، 5 یا 6 دن ہمارے پاس ہے، 3 طاق راتیں ہمارے پاس ہے۔ بہرحال تھوڑی سی فکر ہو جائے، تھوڑی سی ہم اپنے اندر طلب پیدا کر لیں۔ دنیا کے جو حالات بن رہے ہیں،
یقیناً اس سے پریشانی ضرور ہے، ہر مسلمان پریشان ہے، لیکن اس سے ہم اپنے لیے خیر کا ایک راستہ اور سبق نکال لے. بھائی سب چیزیں بند ہو رہی ہے، چلو یار ہو گیا، ہر سال کمایا، بہت کما لیا، ہر سال چاند رات تک دکان میں ہوتا ہوں، اس سال اللہ پاک شاید موقع دینا چاہتے ہیں، یہ آخری دن آؤ اللہ پاک کو دے دیتے. کیا خیال ہے دوستو؟ سب کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وسندنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے. یا اللہ اس ماہ مبارک میں جو ٹوٹے پوٹے اعمال ہوئے اسے قبول فرما لے. یا اللہ جتنے دن، جتنی راتیں، جتنی ساعتیں باقی ہے اسے اپنی رضامندی میں، قدردانی میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. جتنے بیمار گھروں میں ہے، اسپتالوں میں، سب کو شفائے کلی نصیب فرما دے. پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.